یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں. پہلے ہیڈ لائنز. ایودھیا میں رام للا کی پران پرتشٹھا کی شاندار تقریب منعقد. وزیر اعظم نریندر مودی نے کی مندر کے پوتر استھاپن میں رام للا مورتی کی نقاب کشائی. وزیر اعظم نے رام للا کی پران پرتشٹھا کو تاریخی دیا قرار. رام مندر کی جیت کے لیے عدلیہ کو دیا کریڈٹ. شمال مشرق کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی داخلی سلامتی کی صورتحال میں آئی ہے نمایاں بہتری. وزیر داخلہ امت شاہ اور جموں کشمیر پولیس کی طرف سے 29 جنوری سے جموں میں 72ویں آل انڈیا پولیس ہاکی چیمپئن شپ کا ہوگا انعقاد. خبریں تفصیل کے ساتھ. ایودھیا میں آج شری رام للا کی پران پرتشٹھا تقریب منعقد ہوئی جس کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئے تعمیر کیے گئے بھویہ مندر میں رسومات ادا کرنے میں قیادت کی. انہوں نے مندر کے گربھ گرہ میں رام للا کی مورتی کی نقاب کشائی بھی کی. RSS کے سربراہ موہن بھاگوت اور اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے تقریب کے دوران رام للا کی پوجا ارچنا کی. ایودھیا میں پران پرتشٹھا کے بعد اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے رام للا کی پران پرتشٹھا کو تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ نہ صرف رام للا کی پران پرتشٹھا بلکہ انسانی اقدار اور نظریات کی پران پرتشٹھا ہے اور آنے والے برسوں میں اسے یاد رکھا جائے گا. رام بھارت کی آستھا ہے, رام بھارت کا آدھار ہے, رام بھارت کا وچار ہے, رام بھارت کا ویدھان ہے, رام بھارت کی چیتنا ہے, رام بھارت کا چنتن ہے, رام بھارت کی پرتشٹھا ہے, رام بھارت کا پرتاپ ہے, رام پرواہ ہے, رام پربھاؤ ہے, رام نیتی بھی ہے, رام نیتی بھی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ رام للا اب خیمے میں نہیں رہیں گے بلکہ وہ بھویہ مندر میں رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھگوان رام کے وجود پر قانونی جنگ دہائیوں تک جاری رہی اور انہوں نے انصاف کرنے پر بھارت کی عدلیہ کا شکریہ ادا کیا. دشکوں تک پربھو شری رام کے استھتو کو لے کر قانونی لڑائی چلی. میں آبھار ویکت کروں گا بھارت کی نیائے پالیکا کا جس نے نیائے کی لاج رکھ لی. نیائے کے پریائے پربھو رام کا مندر بھی نیائے بدھ طریقے سے ہی بنا. یہ کہتے ہوئے کہ رام سب کے ہیں, وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 11 دنوں میں انہوں نے نہ صرف جنوبی بھارت میں کئی مندروں کا دورہ کیا بلکہ انہیں رامائن کے مختلف نسخے سننے کا موقع بھی ملا اور ہر دور میں لوگوں نے رام کی زندگی کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آج قوم ان لوگوں, سنتوں اور کارسیوکوں کو یاد کر رہی ہے جن کی وجہ سے ملک یہ دن دیکھنے کے قابل ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف جیت کا لمحہ ہے بلکہ عاجزی دکھانے کا بھی وقت ہے. نریندر مودی نے کہا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ رام مندر بنے گا تو ملک جل جائے گا, وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ رام مندر آگ نہیں بھڑکا رہا ہے بلکہ قوم کو توانائی دے رہا ہے. اس سے پہلے رگھوپتی راگھو راجا رام کے بھجن کے بیچ ہیلی کاپٹروں سے شری رام جنم بھومی کے احاطے میں پھول برسائے گئے. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سرکردہ افراد نے پران پرتشٹھا کی تقریب میں شرکت کی. ان میں صنعت کار مکیش امبانی, سنیل متل اور انل امبانی, فلم اداکار امیتابھ بچن, رجنی کانت, رنبیر کپور, چرنجیوی, مادھوری دیکشت, کٹرینہ کیف, عالیہ بھٹ اور کنگنا رناوت شامل تھے. اس کے علاوہ سچن تندولکر, انل کمبلے اور سائنا نہوال جیسی کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. ادھر سابق وزیر اعظم HD دیوے گوڑا, تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو اور کئی دیگر نامور افراد بھی اس تقریب میں موجود رہے. ملک کے سبھی بڑے روحانی اور مذہبی طبقوں کے اور گروپوں نے نمائندوں نے بھی تاریخی پران پرتشٹھا تقریب میں شرکت کی. تقریب سے قبل سونو نگم, انورادھا پوڈوال اور شنکر مہادیون نے رام بھجن گا کر شردھالوؤں کو محظوظ کیا. بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں شردھالو رام للا کی پران پرتشٹھا تقریب منعقد کر رہے ہیں. بھارت میں اسرائیل کے سفیر نے اس موقع پر ملک کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے جلد سے جلد مندر جانے کی اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے. نیپال کے جنک پور میں جان کی
मंदिर को रोशनियों के साथ सजाया गया है, जिसे देवी सीता का घर कहा जाता है। न्यूयॉर्क में आबाद भारतीय बिरादरी के लोगों ने भगवान राम की तस्वीर के साथ टाइम स्क्वायर पर चिरागा किया और अपना सकाफती विरसा बनाने के लिए राम भजन गाए। लंदन में ब्रह्मश्री मिशन आश्रम और पूजा अर्चना और तकरीबात का एहतमाम किया गया। वहां एक कार रैली का भी एहतमाम किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी की सूरत हाल का एक मीटिंग में जायजा लिया। रायपुर में मुनक्कदा इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, शुमाल मशरकी और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी में दाखिली सलामती के हालात में नुमाया बेहतरी आई है, जिसमें तशद्दुद में तकरीबन 75% कमी आई है। उन्होंने ये भी बताया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अब शुमाल मशरक के तकरीबन 80% इलाकों से वापस ले लिया गया है। LWE के खिलाफ लड़ाई में हासिल की गई पेशरफ्त की तारीफ करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि LWE से मुतासरा जोग्राफिया और तशद्दुद दोनों में नुमाया कमी आई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गैर मामूली कारनामे अंजाम देने वाले 19 बच्चों को आज देर शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अता कर रही है। यह अवार्ड मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के 19 मुंतखब बच्चों को फन और सकाफत, शुजाअत, इख्तिरा, समाजी खिदमत और खेलों के शोबे में उनकी गैर मामूली कामयाबियों के सिले में दिए जा रहे हैं। इनमें 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं जो उमंगों वाले 2 जिलों समेत 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। यह अवार्ड 5 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ कल गुफ्तगू करेंगे। ये बच्चे 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की परेड में भी शामिल होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास के सदर डेनिस फ्रांसिस भारत के 5 दिन के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि उनके इस दौरे से भारत और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान राब्तों को फरोग देने, नीज़ भारत की तरजीहात और आलमी चैलेंजों पर तबादले ख्याल का मौका मिलेगा। डेनिस फ्रांसिस अपने दौरे में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बाहमी मफाद के कसीर मुल्की अहम मामलात पर बातचीत करेंगे। वो डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के शोबे में भारत की पेशरफ्त और तरक्की के बारे में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो बुध के रोज अमन, खुशहाली, पेशरफ्त और पायदार निजाम के बारे में आलमी अमूर से मुत्तलिक भारतीय काउंसिल में खिताब भी करेंगे। डेनिस फ्रांसिस जयपुर और मुंबई भी जाएंगे। मुंबई में वो 26/11 के मेमोरियल पर अकीदत के फूल नजर करेंगे। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे और वहां इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निजाम के ताल्लुक से तरबियत के बारे में खिताब करेंगे, जिसका एहतमाम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कर रही है। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर डेनिस फ्रांसिस महाराष्ट्र की यौम जमहूरिया परेड की तकरीब में एक मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज पुलवामा जिले का दौरा किया और वहां जिले में जारी तरक्याती कामों के साथ साथ महकमे की दीगर सरगर्मियों का जायजा लिया। इस दौरे का मकसद जिला पुलवामा में महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेना और कामों की निगरानी करना था। महकमे के डायरेक्टर ने कई नर्सरियों का मुआयना भी किया, जिनमें तुमलहाल मलबरी फार्म शामिल हैं जो 700 कनाल अराजी पर फैली हुई है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने आज एक मीटिंग में आने वाले दिनों में बर्फबारी की पेशगोई के तनाजुर में जिले में किसी भी सूरत हाल या खलल अंदाजी से निपटने के लिए अफसरों को मुतहरिक रहने के लिए कहा। उन्होंने जिले में मौसम सरमा की मजमूई तैयारियों का जायजा लिया, जिनमें बिजली मंजरनामे, लाजमी अशिया की स्टॉक पोजीशन, तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात और पूरे जिले में बर्फबारी की सूरत में सड़कों से बर वक्त बर्फ हटाने के इंतजाम का जायजा लेना शामिल था। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने आज डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जिले में रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ शराकतदारों से तजावीज तलब की गई। डिप्टी कमिश्नर ने सड़कों पर लोगों की सलामती के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ट्रैफिक दबाव, ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक कानून पर अमल न करने जैसे मामलात को उजागर किया और इन खदशात को दूर करने की हुक्काम को हिदायत दी।
نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے وادی کے بلند پائے ولی کامل میر سید تاج الدین ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ شاہمپور نوہٹا اور حضرت شیخ احمد تارب علی رحمۃ اللہ علیہ تاربل نواکدل کے سالانہ عرس ہائے مبارک کے پیش نظر زائرین کے لیے معقول اور مناسب انتظامات کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ یاد رہے کہ ان بزرگان دین کے عرس مبارک 11 اور 13 اور 14 رجب المرجب کو منائے جا رہے ہیں۔ دونوں درگاہوں پر ختمات المعظمات کی مجالس جاری ہیں۔ سکمز میڈیکل کالج اسپتال بیمنا نے ادارے میں سینئر ریزیڈنٹوں کی خالی آسامیوں کو پور کرنے کے لیے امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ اسپتال کی ایک اطلاع کے مطابق اینستھیزیالوجی، جنرل سرجری اور سائیکائٹری کے شعبوں میں سینئر ریزیڈنٹوں کی آسامیوں کو پور کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اہل امیدوار کا جموں کشمیر کا ڈومیسائل باشندہ ہونا لازمی ہے اور اس کی عمر 45 سال تک ہونی چاہیے۔ درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 27 جنوری دن کے 1 بجے تک مقرر کی گئی ہے، جبکہ امیدواروں کا انٹرویو 30 جنوری کو صبح 11 بجے لیا جائے گا۔ جموں کشمیر پولیس جموں میں 29 جنوری سے 72ویں آل انڈیا پولیس ہاکی چیمپئن شپ کا انعقاد کر رہا ہے۔ یہ چیمپئن شپ مردوں اور خواتین کے لیے ہوگی اور یہ 8 فروری تک جاری رہے گی۔ اس چیمپئن شپ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج جموں میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس آرمڈ SGM گیلانی کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے اس چیمپئن شپ کے کامیاب اور احسن انعقاد کے سلسلے میں مختلف کمیٹیوں کی طرف سے کیے جا رہے انتظامات اور تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 2.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -12.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب پیش ہے تبصرہ۔